السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، عہد حاضر میں مغربی تہذیب کے زیر اثر مسلم خواتین میں نمود و نمائش کا رجحان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ آئیے ذرا جائزہ لیں کہ کیا اسلام عورت و مرد کو زینت و زیبائش اور نمود و نمائش کی اجازت دیتا ہے۔ دین اسلام میں عورت اور مرد کو اپنی زینت و زیبائش سے منع نہیں کیا گیا۔ زینت و زیبائش کی اجازت ہے، مگر فتنہ پیدا ہونے کے خدشہ کے پیش نظر عورت کو نمائش سے روکا گیا ہے، اس لیے کہ اسلام دین انسانیت اور دین فطرت ہے، اور انسان کو عقل و شعور کے ساتھ شہوت کی جبلت بھی فطرت نے عطا کی۔ لہٰذا دین اسلام کی صورت میں ایسا ضابطہ حیات دیا گیا جو انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں کے لیے ایسے قواعد و ضوابط فراہم کرتا ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کے لیے بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط سے ہٹ کر زندگی کی راہوں کو متعین کرنا بے راہ روی اور بے حیائی کو فروغ دینا ہے، جو انسانیت اور انسانی معاشرے کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ زینت و زیبائش کے بارے مردوں کے لیے سورہ اعراف میں حکم قرآن یہ ہے: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم، تم ہر نماز یعنی عبادت کے وقت اپنا لباس زینت کی چیزیں پہن لیا کرو۔ گویا زینت سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ مذہبی رسومات میں زینت پہننے کی اجازت ترغیب دینا ہے کہ ہر موقع کے مطابق تم زینت و زیبائش کو اختیار کر سکتے ہو، مگر میلان غلط پیدا نہ ہو، اس کے پیش نظر مردوں کو قرآن مجید سورہ نور میں یہ حکم بھی دیا گیا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مردوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ اور اسی طرح کا حکم قرآن سورہ نور میں عورتوں کو بھی دیا گیا۔ آیت قرآنیہ طویل ہے۔ فرمایا: اور آپ اے حبیب مکرم مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اسی حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑھے ہوئے دوپٹے اور چادریں اپنے گریبانوں اور سینوں پر بھی ڈالے رہا کریں، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں سوائے محرم کے۔ ناظرین، ان احکام قرآنیہ پر توجہ کریں تو صاف ظاہر ہے کہ عورتوں کو بناؤ سنگار یعنی زینت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ لا یبدین زینتہن، وہ اپنے بناؤ سنگار کو سوائے محرم کے کسی پر ظاہر نہ کریں۔ عورتیں نامحرم کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس زینت کے جو خود عموماً ظاہر ہو جائے، تاکہ میلان غلط پیدا نہ ہو اور معاشرے کے بگاڑ اور ایمان کے ضیاع کا احتمال پیدا نہ ہو۔ گویا اسلام عورت اور مرد دونوں کو زینت و زیبائش کی اجازت دیتا ہے، مگر فتنہ پیدا ہونے کے خدشے کو روکنے کے لیے عورتوں کو اپنی زینت و زیبائش کو نامحرم مردوں سے چھپانے کا حکم دیا گیا۔ معلوم ہوا دین اسلام میں عورت و مرد دونوں کو زینت و زیبائش کی اجازت ہے، مگر عورت کی نمائش کی اجازت نہیں۔ مذکورہ بالا آیات قرآنیہ میں مرد و عورت دونوں کا نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم بھی فتنہ و فساد کو روکنے کے لیے ہے۔ نظر بد اور ارادہ شہوت و شر والی نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ بد نگاہی سے دیکھنے کا ماحول اور احتمال ہی پیدا نہ ہو۔ ایسی نگاہ اٹھانے سے منع کیا گیا جو تاڑنے والی اور خط و خال کا جائزہ لینے والی ہو،
اور ایسی بدنگاہی سے محفوظ رہنے کے لیے ہی عورت کو پردے اور حجاب کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ایسا ماحول ہی پیدا نہ ہو جو برائی کے لیے سازگار ہو، کیونکہ کسی نیک جذبے سے دیکھنا تو باعث ثواب ہے، اور اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ فحاشی، بے حیائی اور جنسی انارکی کے خاتمہ کے لیے نامحرموں سے پردہ ایک اہم اور بنیادی کڑی ہے۔ اسی لیے دین اسلام اس کے اہتمام و التزام کی تاکید کرتا ہے۔ ناظرین، حجاب اور ستر پوشی پر اسلامی تعلیمات کے مزید حقائق پارٹ 2 اور 3 میں ملاحظہ فرمائیں۔